بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں کرمنل لیگل انفو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم باقاعدہ سے قانون شہادت 1984 کا جو قانون ہے ہم آج اس کا آغاز کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو قانون شہادت کی متعلق ہے، پورے قانون کے متعلق کہ یہ جو قانون شہادت ہے 1984 تو یہ کیسے بنا، اس سے پہلے کون سا قانون تھا، اس کے بنانے کی کیا وجوہات تھی، اور ابھی اس کی جو صورتحال ہے، جو حالت ہے اس بک کی، تو وہ کون سی بنیادوں پر ہے۔ تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں۔ آرڈر قانون شہادت نمبر 10 1984۔ یہ نمبر 10 جو ہے، یہ دیکھیں ہر سال کے آغاز پر قوانین کو نمبر دیے جاتے ہیں۔ جس طرح ایف آئی آر کو جنوری سے سٹارٹ ہو جاتی ہے، ایف آئی آر 1 2 3 4، اس طرح دسمبر کے اینڈ میں وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر نئے سال سے نیا نمبر دیا جاتا ہے ایف آئی آر کو۔ اسی طرح قوانین بھی ہر سال جو ترتیب دیے جاتے ہیں، تو مثال کے طور پر ابھی 2023 سٹارٹ ہو گیا ہے جنوری، تو جنوری میں جو بھی بل وہ ایکٹ کی صورت اختیار کرے گا، آرڈیننس کی صورت اختیار کرے گا، تو ان کو نمبر دیا جائے گا ترتیب سے 1، پھر اس کے بعد جو پاس ہوگا 2، پھر 3، پھر 4۔ تو یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نمبر 10 ہے، تو یہ 1984 میں جتنے قوانین پاس ہوئے تھے، تو یہ 10ویں نمبر پر یہ آرڈر پاس ہوا ہے۔ اس سے پہلے 9 قوانین پاس ہو چکے ہیں، تو 10ویں نمبر پر یہ آرڈر قانون شہادت 1984 ہے۔ اس کے بعد بھی مزید ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر نمبر 10 ہر ایک قانون کے ساتھ لکھا ہوتا ہے۔ ایکٹ انسداد دہشت گردی نمبر 27 1997، تو یہ 1997 کا 27واں قانون ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو آرڈر ہے قانون شہادت نمبر 10 1984، پہلی تو یہ بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہ آرڈر ہے، آرڈر ایکٹ آرڈیننس، اس کی ڈیفینیشن میں ذرا آپ کو کلیئر کر دوں۔ دیکھیں آرڈر ایسے قانون کو کہتے ہیں کہ وہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے وقت میں وہ تیار ہو جائے، اور باقاعدہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اس کو پاس کرے تو پھر وہ آرڈر کی شکل اختیار کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ایک قانون ایک محکمے کا سیکرٹری وہ تیار کر کے اس کو مطلب سامنے لے آتا ہے، پھر اس کو لیگل برانچ میں اسکروٹنی کے لیے بھجوایا جاتا ہے، وہاں پر اس کی اسکروٹنی ہو جاتی ہے، اس میں کمی بیشی وہ کی جاتی ہے، اس کی اگر کمی ہے تو اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، کوئی چیز ہے جو لیگلی طور پر وہ صحیح نہیں ہے اس کو ریموو کیا جاتا ہے، پھر اس کو اسمبلی بھجوایا جاتا ہے۔ اسمبلی میں اگر وہ اکثریت سے وہ پاس ہو جاتی ہے وہ قانون، ٹھیک ہے، اسمبلی اس کو پاس کر لیتی ہے، تو اگر وفاقی قانون ہے تو ایسی صورت میں صدر اس کو منظور کرے گا، اگر صوبائی قانون ہے تو ایسی صورت میں گورنر اس کو منظور کرے گا۔ تو جب ایسا قانون منظور ہو جاتا ہے تو اس کو پھر ایکٹ کا درجہ دیا جاتا ہے، وہ پھر ایکٹ کہلاتا ہے۔ اچھا، اس طرح آرڈیننس ہے، تو آرڈیننس ایسی صورتحال میں بنتا ہے کہ اسمبلیوں کے اجلاس کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے اس کے بغیر، مطلب وہ ٹائمنگ نہیں، اس میں یہ بل وہ اسمبلی میں اس کا لانا مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ اسمبلیوں کا اجلاس منعقد ہی نہیں ہوتا، اس کی ٹائم نہیں ہوتی۔ تو ایسی میں اگر ایمرجنسی صورتحال میں کوئی قانون سازی ہونی ضروری ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی قانون پاس ہو جاتا ہے، اس کو پھر ڈائریکٹلی گورنر صوبائی سطح پر اور ڈائریکٹلی وفاق کی سطح پر صدر منظور کرتا ہے، اس کو پھر اسمبلیاں اس کی وہ جو اکثریت ہوتی ہے اس کی وہ والی لمٹ اس میں نہیں ہوتی، وہ والی ترتیب عمل اس میں نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایمرجنسی صورتحال ہوتی ہے اور اسمبلیوں کا اجلاس نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی قانون ڈائریکٹ گورنر یا صدر پاس کر لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں آرڈیننس۔ آرڈیننس کی میعاد ہوتی ہے 120 دن، اس کے بعد یہ آٹومیٹکلی رینیو ہوتا رہتا ہے جب تک یا یہ منسوخ نہ ہو جائے یا یہ باقاعدہ ایکٹ کا درجہ اس کو نہ مل جائے۔ تو یہ 3 قوانین کی شکلیں ہیں، ایکٹ، آرڈیننس اور آرڈر۔ تو یہ آرڈر ہے، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ
مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے وقت میں یہ تیار ہوا ہے. ضیاء الحق اس وقت مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا. تو انہوں نے یہ آرڈر قانون شہادت نمبر 10 1984 یہ تیار کیا ہے، منظور کیا ہے. ٹھیک ہے، کب منظور ہوا؟ 28 اکتوبر 1984 کو یہ باقاعدہ طور پر منظور ہوا. ٹھیک ہے، تو ڈیٹ آپ کو یاد ہونی چاہیے، 28 اکتوبر 1984. اچھا، اب اس کی وجوہات کیا تھی کہ اس کو بنانا ضروری تھا؟ دیکھیے، اس سے پہلے قانون تھا، اس سے پہلے 1872 میں قانون شہادت بنایا گیا تھا، آلریڈی وہ موجود تھا. تو پھر اس کی بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو بنانے کی ضرورت یہ تھی کہ اس میں جو پہلے کا قانون تھا 1872 کا، اس میں اسلامی تعلیمات نہیں تھی. مطلب اسلامی جو قانونی شہادت ہے شریعتی طور پر، جس میں شریعت کے لوازمات ہے کہ گواہ کی اہلیت کس طرح ہوگی، گواہی کس طرح لی جا سکتی ہے، کون سی گواہی قابل ادخال ہوگی، کون سی نہیں ہوگی، خاص کر حدود کے مقدمات میں، قصاص وغیرہ اس معاملات میں، تو ان کو شامل کرنا اس میں ضروری تھا. لہٰذا یہ جو 1984 کا قانون ہے، قانون شہادت، تو یہ بنایا گیا تھا کہ اس میں اسلامی جتنی بھی احکامات ہیں اس کو شامل کیا جائے قرآن اور سنت کے مطابق. تو اس وجہ سے اس میں ترمیم کی گئی. اچھا، پہلے جو قانون تھا اس پر ذرا تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں. یہ قانون بنایا گیا تھا 1872 میں، اس کا نام تھا قانون شہادت 1872. اور یہ قانون کس نے بنایا تھا؟ تو یہ دیکھیں، انگلستان کا ایک مایہ ناز جج تھا، انگلستان کا ایک مایہ ناز جج وائسرائے ہند جو تھا، تو اس کا ایک ممبر تھا قانون کا، اسٹیفن. یہ اسٹیفن نے تیار کیا تھا، نہایت ہی محنت، قابلیت اور جان پہچانی سے اس کو مرتب کیا تھا. لیکن چونکہ وہ ایک انگریز تھا اور اس قانون شہادت میں 1872 کے اس میں اسلامی احکامات نہیں تھے، تو یہاں پر جو ہمارا ایڈمنسٹریٹر مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا ضیاء الحق صاحب، اس نے یہ محسوس کیا کہ اس میں اسلامی تعلیمات شامل ہونی چاہیے. تو ان کو شامل کرنے کے لیے پھر اس میں ترمیم کی گئی اور باقاعدہ 28 اکتوبر 1984 کو پاس ہوا، اور اس کا نام ہے آرڈر قانون شہادت نمبر 10 1984. اچھا، ابھی اس کی کرنٹ پوزیشن کیا ہے اس کتاب کی؟ تو اس کتاب کے 3 حصے ہیں اور 13 چپٹر ہے، اس میں باب ہے، اس میں 3 حصے اور 13 ابواب یا چپٹرز پر یہ مشتمل ہے یہ بک قانون شہادت 1984. دیکھیے، پہلے حصے میں جو پہلا اس کا حصہ ہے، اس میں ہے واقعات کے متعلق ہونے کے بارے میں تمام تفصیل. ٹھیک ہے، اور پہلے جو باب ہے 6 1 2 3 4 5 6، یہ پہلا حصہ تصور ہوتا ہے، پہلا حصہ ہوتا ہے، اور اس میں واقعات کا ایک دوسرے سے متعلق ہونے کے بارے میں ذکر ہے کہ کون سے واقعات ایک دوسرے سے متعلق ہوں گے. ٹھیک ہے، ریلیٹڈ ہوں گے. اگر آپ تفتیش کر رہے ہو اور کوئی واقعہ مطلب ایک قتل ہوا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ اگر آپ تفتیش میں آپ کے پاس ثبوت آ رہے ہیں، تو وہ کون سے ثبوت ہوں گے جو ایف آئی آر کے ساتھ وہ ریلیشن وہ رکھیں گے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ وہ ریلیونٹ ہوں گے، متعلق ہوں گے. تو یہ 6 باب میں پوری یہ تفصیل ہے کہ کون سے واقعات آپ کے تفتیش سے، آپ کے انکوائری سے وہ ریلیٹڈ ہوں گے، وہ متعلق ہوں گے. پہلا جو چپٹر ہے وہ اس سے متعلق ہے اور 6 بابوں پر یہ مشتمل ہے. دوسرا حصہ ہے اس کا، اس میں ثبوت کے متعلق احکامات وضع کیے گئے ہیں. ثبوت کس طرح جمع کیا جائے گا، کون سے ثبوت وہ کون سی پوزیشن میں قابل ادخال ہوگا، نہیں ہوگا، تمام باتیں، مطلب ثبوت سے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں وہ اس میں ڈسکس ہوئی ہے دوسرے حصے میں. اور اس کے لیے جو باب ہے تو 7 اور 8 باب، مطلب باب 7 اور 8 اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پھر پتہ چلے گا ثبوتوں کے بارے میں، ایویڈنس کے بارے میں جو ہم کلیکٹ کرتے ہیں، اپنے مثل مقدمہ پر لاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا حصہ ہے. تیسرا حصہ اس کا ہے شہادت کی پیشی اور تاثیر سے متعلق. دیکھیں، ابھی دوسرے چپٹر میں ہو گیا ثبوت کے بارے میں کہ آپ کون سے ثبوت کو لے سکتے ہیں، کون سے ثبوت کو اپنے
انویسٹیگیشن جو آپ کی پروسیس ہے اس میں نہیں لے سکتے. کون سا ثبوت ایڈمیسیبل ہوگا, کون سا ثبوت ایڈمیسیبل نہیں ہوگا, کون سے ثبوت کی زیادہ وقت ہوگی, زیادہ اس کی قوت ہوگی, اہمیت ہوگی, کون سے ثبوت کی نہیں ہوگی, تو دوسرے چیپٹر میں ہے. تیسرے چیپٹر میں ابھی جو ہے تو پھر اس میں جو ثبوت آپ نے کلیکٹ کیا ہے تو اس کی شہادت کے بارے میں ہے کہ اس کی جو شہادت کی مطلب اس شخص کی اگر کوئی گواہ ہے اس کی پیشی کے بارے میں کہ اس کی پیشی کس طرح کی جائے گی, اس کی تاثیر وغیرہ تمام یہ جتنی بھی پروسیس ہے, تو پھر اس کے لیے تیسرا باب ہے. اور یہ باب 9, 10, 11, 12, 13 یہ حصہ جو ہے تیسرا حصہ یہ 9, 10, 11, 12, 13 چیپٹرز پر مشتمل ہے. اس میں پھر شہادت کی متعلق جو پیشی ہے اور اس کی جو تاثیر ہے تو اس کے بارے میں ذکر ہوا ہے. تو یہ قانون شہادت کی بیسک ڈیفینیشن ہے. آرڈر قانون شہادت نمبر 10 1984 28 اکتوبر 1984 میں پاس ہوا. ضیاء الحق اس وقت مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا. پاس اس کی ترمیم کیوں ضرورت تھی؟ کیونکہ اس میں اسلامی تعلیمات کا شامل کرنا ضروری تھا. اس سے پہلے کون سا قانون تھا؟ 1872 کا قانون تھا, قانون شہادت, جس کو ایک انگلستان کے مایہ ناز جج اور وائسرائے ہند کے ایک قانون سے ریلیٹڈ ایک ممبر اسٹیفن نے نہایت قابلیت وغیرہ سے تیار کیا تھا. لیکن چونکہ اس میں اسلامی تعلیمات نہیں تھی لہٰذا اس میں ترمیم کرنی پڑی. اس کے 3 حصے ہیں اور 13 چیپٹرز ہے. اس میں پہلے حصے میں یہاں پر واقعات سے متعلق ہونے کے بارے میں تفصیل ہے اور پہلے جو 6 چیپٹر ہے وہ اسی سے متعلق ہے. دوسرے حصے میں ثبوتوں کے متعلق تفصیل ہے اور جو 7 اور 8 باب ہے وہ اس سے متعلق ہے. اور تیسرے حصے میں شہادت کی پیشی اور اس کی تاثیر کے بارے میں ذکر ہے. اور پھر جو 9 سے لے کر آخر تک 13 چیپٹر ہے وہ اسی بیس پر ہے. تو یہ اس کی بیسک ڈیفینیشن تھی. انشاءاللہ باقاعدہ سٹارٹ لیں گے. اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں آرٹیکل 1 سے آغاز کریں گے اور جو اہم آرٹیکلز ہے ہمارے کورس سے ریلیٹڈ, ہمارے فورس سے ریلیٹڈ جو ہمارے لیے ضروری ہے تو انشاءاللہ تمام اس چینل پر آپ کو میسر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.